بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 3 ہدایہ ثانی میں ہم شروع کرتے ہیں فصل فی بیان المحرمات، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی قسم ہے ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، جیسے کہ ماں، بہن وغیرہ۔ دوسری قسم جن کے ساتھ نکاح کبھی جائز بھی ہو سکتا ہے، فی الحال وہ جائز نہیں ہے لیکن کبھی جائز بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ غیر کی منکوحہ، جب اس کے نکاح میں ہے تو نکاح نہیں کر سکتے، جب اس کے نکاح سے نکل گئی تو آپ نکاح اس سے کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے معتدہ، دوسری کی عدت وفات یا عدت طلاق گزار رہی ہے تو اس کے ساتھ نکاح عدت کے دوران نہیں کر سکتے۔ تو یہ دو قسمیں ہوتی ہیں، اور بھی مثالیں آئیں گی سامنے۔ اب بات کرتے ہیں محرمہ ہونے کے اسباب، یعنی عورت کے ساتھ نکاح حرام ہے اس کے اسباب کتنے ہیں؟ تو 7 اسباب ہیں۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 قرابت خاصہ، جیسے کہ ماں، بہن۔ نمبر 2 نکاحی رشتہ، جیسے کہ مطلب ماں یعنی بیوی ہے تو اس کی ساتھ دخول ہو گیا ہے، تو مثال دی جائے گی کہ اس کی جو بیٹی ہے تو یعنی اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ نکاح وغیرہ نہیں کر سکتے، تو اس طریقے سے نکاحی رشتے۔ اور پھر سسرالی اس میں آ جائے گا کہ ساس کے ساتھ نکاح، سالی کے ساتھ نکاح۔ نمبر 3 رضاعت، رضاعت یعنی دودھ شریک جو رشتے ہیں ان میں تفصیل آئے گی۔ نمبر 4 جمع کرنا، یعنی 2 بہنوں کو نکاح کے اندر جمع کرنا، تفصیل آئے گی اور اس کی وجہ سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 مالک ہونا، یعنی ایک آدمی ایک عورت کا مالک ہے، اس کی باندی ہے، لہذا اس کے ساتھ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفر یعنی کافرہ عورت ہے، اہل کتاب میں سے نہیں ہے، مجوسی وغیرہ ہے۔ نمبر 7 آزاد عورت پر باندی کو نکاح میں لانا، تو اس طرح کرنا بھی حرام ہے۔ تو ان سب 7 اقسام کی تفصیل انشاءاللہ اس سبق کے اندر بھی کچھ ہوگی اور کچھ اگلے سبق کے اندر آئے گی۔ فصل فی بیان المحرمات، قال لا يحل للرجل ان يتزوج بأمه ولا جداته من قبل الرجال والنساء۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حلال نہیں ہے مرد کے لیے کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرے، ولا جداتی ہی، اور نہ ہی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی دادی یا نانی، دادی من قبل الرجال اور نانی من قبل النساء، یعنی مرد کی طرف سے یعنی باپ کی طرف سے دادی ہوتی ہے، پردادی ہوتی ہے، اس سے اوپر جتنے بھی ہیں اس کو وہ بھی جدہ کہتے ہیں، اور نانی کی طرف سے بھی یعنی ماں کی طرف سے ماں کی ماں، اور پھر اس کی بعد آگے اس کی ماں، نانی کی پھر نانی، تو یہ ساری بھی جدات ہی ہیں۔ میراث کی اصطلاح میں ایک کو جدہ صحیحہ کہتے ہیں اور دوسری کو جدہ فاسدہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال ان سب کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ یہ پہلا یعنی قرابت خاصہ، یہ سبب ہے نکاح کی حرمت کا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حرام ہے۔ لقولہ تعالی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ایک طویل آیت ہے سورہ نساء کے اندر، 4 پارے کے بالکل آخری رکوع میں اور 5ویں پارے کے شروع میں، تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان محرمات کا ذکر فرمایا ہے، اسی کی روشنی میں یہ سبق چل رہا ہے۔ وہ آیت ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیت شروع ہوتی ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، فرمایا کہ تمہارے اوپر حرام ہے تمہاری مائیں، امہاتکم، اور اس کے بعد پھر بناتکم یعنی تمہاری بیٹیاں، اخواتکم تمہاری بہنیں، عماتکم پھوپھیاں، خالاتکم اور تمہاری خالائیں، بنات الاخی اور بھتیجیاں، و بنات الاختی اور بہانجیاں، امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور رضائی مائیں یعنی رضائی والدہ اور پھر اس کی والدہ یعنی رضائی نانی،
اور اس سے اوپر کے جتنا بھی ہے، اخواتکم من الرضاعتی اور رضائی بہنیں، امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، وربائبکم اللاتی فی حجورکم اور تمہاری وہ ربیبہ بیٹیاں یعنی تمہاری بیوی کی پہلی شادی سے جو بیٹیاں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں جو تمہاری پرورش میں ہیں، حجورکم پرورش میں ہیں۔ یہ قید اتفاقی ہے، آپ کی پرورش میں ہوں یا کسی اور کی پرورش میں ہوں۔ عام طور پر چونکہ وہ عورتیں اپنی پہلی شادی سے یا پہلے نکاح سے جو اولاد ہوتی ہے وہ ساتھ لے کر آ رہی ہوتی ہیں دوسرے گھر میں، تو اس لیے یہ اتفاقاً یہاں پہ عادتاً ذکر فرما دیا کہ تمہاری پرورش میں جو تمہاری ربیبہ بیٹیاں دوسری شادی سے عورت لے کر آئی ہوئی ہے تمہاری بیوی، تو ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، لیکن کب؟ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان بیویوں میں سے جن کے ساتھ تم نے دخول کر دیا یعنی ہم بستری کر دی ہے، جب ہم بستری کر دی ہے تو پھر ان بیٹیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے ان کے ساتھ دخول نہیں کیا اپنی بیویوں کے ساتھ، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان کی جو ربیبہ بیٹی جو ان کی پہلی شادی سے ہے اس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے جو بیٹے ہیں سلبی بیٹے یعنی سگے بیٹے جس کو ہم کہتے ہیں، ان بیٹوں کی بیویاں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، یعنی تمہاری بہو۔ یہ اسلاب کہہ کر احتراز جو ہے وہ رضائی بیٹے سے نہیں کیا، کیونکہ رضائی بیٹے کی بیوی سے بھی ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، یہ احتراز ہے متبنہ بیٹے سے یعنی منہ بولے بیٹے سے احتراز ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ آپ کی بہو نہیں ہوتی، اس کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے۔ یہ سلبی بیٹا سے مراد جو آپ کا سگا بیٹا ہے اور رضائی بیٹا ہے، ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ ان تجمعوا بین الاختین، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرو۔ یہ آیت یہاں پہ تفصیل کے ساتھ آپ نے یہاں پہ دیکھ لی۔ تو آیت میں ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام ہیں، اس کی دلیل آ گئی، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ تو اشکال ہوتا ہے کہ آیت کے اندر جدات کا ذکر تو نہیں ہے، تو جدات آپ نے کہاں سے ان کی حرمت کو لیا؟ تو فرماتے ہیں کہ والجدات امہات، جدات بھی تو حقیقت میں ماں ہی ہے نا، ماں کی ماں ہی ہوتی ہے۔ اذ الام هو الاصل لغتاً، اس لیے کہ ماں کا لغوی معنی ہے اصل، جڑ، تو اصل جڑ تو وہی دادی اور نانی ہی تو ہیں، وہیں سے پھر ماں اور باپ آئے اور اس سے پھر انسان پیدا ہوا، تو اصل میں ام کا معنی ہی اصل ہے، جڑ ہے، تو اس میں پھر جدات بھی آ جائیں گی۔ ایک تو یہ دلیل ہے امہات کی اس میں شامل ہونے کی۔ نمبر 2، او ثبتت حرمتهن بالاجماع، یا دوسری بات یہ ہے کہ جو دادیوں کی جدات کی حرمت ہے نکاح کی وہ اجماع امت ہے، اس پہ اجماع امت سے یہ ثابت ہے۔ قال فلا ببنتہ، اسی طریقے سے جائز نہیں آدمی کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا، آیت میں جیسے ذکر ہوگا لما تلونا، ولا ببنت ولدہ، نہیں اپنے بیٹے کی بیٹی سے یعنی اپنی پوتی سے، وان سفلت، اس طریقے سے پوتی پر پوتی نیچے تک جتنے بھی ہیں ان سب سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، للاجماع، اجماع کی وجہ سے، ولا باختہ، اور اپنی بہن سے، ولا ببنات اختہ، اپنی بھانجی سے، ولا ببنات اخیہ، اور اپنی بھتیجی سے، بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، ولا بعمتہ، اور نہیں اپنی پھوپھی سے، ولا بخالتہ، اور نہیں اپنی خالہ سے نکاح درست ہے۔ لأن حرمتہن منصوص علیہا فی ہذہ الآیہ، کیونکہ ان کی حرمت اس آیت کے اندر منصوص علیہا یعنی اس کے اوپر نص وارد ہے اور صراحتاً آیت کے اندر ان کی حرمت مذکور ہے۔ وتدخل فیہا العمات المتفرقات، پھر حقیقی پھوپھیاں، حقیقی بھتیجیاں، حقیقی بھانجیاں وہ وہی ہوتی ہیں جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہوں، یعنی ماں شریک اور باپ شریک، ان کو حقیقی بھانجیاں اور حقیقی خالہ یا حقیقی پھوپھی کہا جاتا ہے۔ عمات المتفرقات وہ پھوپھیاں جو باپ شریک یا ماں شریک، جن کو میراث کی اصطلاح میں علاتی یا اخیافی کہا جاتا ہے۔ تو علاتی یعنی باپ شریک، یعنی باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے، تو اس سے پھوپھیاں ہیں پھر آگے، اور یا ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہے، اس کو اخیافی کہتے ہیں۔ تو متفرقات، اس طریقے سے خالہ متفرقات یعنی باپ شریک یا ماں شریک خالہ بھی اس میں شامل ہے۔ وبنات الاخوۃ المتفرقین، اور اس طریقے سے بھائی جو متفرق ہے یعنی باپ شریک، ماں شریک، اور باپ اور ماں دونوں یعنی حقیقی بھائی، سگا بھائی، تو ان سب تینوں قسمیں اس میں بھی شامل ہو جائیں گی۔ تمام بھائیوں کی بیٹیاں وہ بھتیجیاں ہی لگتی ہیں۔ لأن جہت الاسم عامۃ، کیونکہ جو بھائی یعنی اخ اور عمہ اور خالہ کا جو اسم ہے اس کی جو جہت ہے وہ عام ہے، وہ سب کو شامل ہے۔
قال امام قدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا بأم امرأته التي دخل بها، اور اسی طریقے سے اپنی بیوی جس کے ساتھ دخول کیا ہے، او لم يدخل، یا دخول نہیں کیا، بس ایک دفعہ صرف نکاح کر لیا ہے بیوی کے ساتھ، تو اس بیوی کی ماں ساس بن گئی ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو چکا ہے، اگرچہ یہ بیوی پھر فوت بھی ہو جائے۔ لقولہ تعالی وامہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں تمہارے اوپر حرام ہے، من غیر قید الدخول، اس میں دخول کی قید نہیں ہے کہ ہم بستری کی ہو تو حرام ہوگی، نہیں کی تو نہیں ہوگی، اس سے ایسی کوئی قید نہیں ہے اس میں۔ اور اس طریقے سے فرمایا ولا ببنت امراتی التی دخل بها، اسی طریقے سے انسان کی وہ بیوی جس کے ساتھ انسان نے دخول کر لیا ہے تو اس کی بیٹی یعنی ربیبہ جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا، اس کے ساتھ میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لثبوت قید الدخول بالنص، کیونکہ اس میں دخلتم بہن جو ہم بستری کی قید ہے وہ نص سے ثابت ہے، تو اس لیے دخول ہے تو پھر ربیبہ جو بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہوگا، اور اگر دخول نہیں ہے تو پھر درست ہوگا۔ سواء كانت في حجره او في حجر غیری، چاہے اسی یعنی شوہر کی پرورش میں ہو یا اس کی پرورش کے علاوہ کسی اور میں ہو، آیت میں جو پرورش فی حجورکم کی ساتھ مذکور ہے وہ عادتاً ہے، وہ قید احترازی نہیں ہے۔ لأن ذکر الحجر خرج مخرج العادہ، قرآن مجید میں جو فی حجورکم پرورش کی جو ذکر ہے وہ عادت کے طور پر ہے، نہ کہ لا مخرج شرط، شرط کے طور پر نہیں ہے کہ آپ کی پرورش میں ہوگی تو نکاح نہیں کر سکتے، دوسری کی پرورش میں ہوگی تو کر سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ڈیپینڈ کیا جائے گا، انحصار کیا جائے گا، وہ دخول پر کیا جائے گا کہ عورت کے ساتھ دخول کیا ہے تو پھر نکاح نہیں کر سکتے، نہیں کیا تو کر سکتے ہیں۔ ولہذا اکتفا فی موضع الاحلال بنفی الدخول، دلیل دے رہے ہیں کہ یہ جو حجورکم کی جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے، اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ جہاں پر دخول کی نفی کی گئی ہے کہ اگر فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کہ اگر تم نے بیویوں کے ساتھ دخول نہیں کیا تو پھر ان بیویوں کی جو شادی سے بیٹیاں ہیں تو اس میں وہ آپ کے لیے حلال ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو وہاں پر حجورکم کی قید نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر پرورش کی قید اگر شرط ہوتی تو پھر وہاں پہ بھی ہوتا کہ اگر آپ کی پرورش میں ہیں تو پھر آپ نکاح کریں، نہیں کر سکتے، اگر پرورش میں نہیں ہے تو پھر کر سکتے ہیں، ایسی کوئی قید وہاں پر نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ فی حجورکم کی قید اتفاقی ہے۔ قال ولا بامرأة ابیہ و اجدادہ، اپنے باپ کی بیوی یعنی باپ کی وہ بیوی جو اس کی ماں نہیں بلکہ دوسری شادی باپ نے کی ہوئی ہے، تو سوتیلی ماں، اور اس طریقے سے سوتیلی دادی، دادا کی بیوی یعنی سوتیلی دادی، ان کے ساتھ میں نکاح درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے آبا و اجداد نے نکاح کیا ہے۔ وَلَا بِامْرَأَةِ ابْنِهِ وَبَنِي أَوْلَادِهِ، اس طریقے سے اپنے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو، اور اسی طریقے سے اپنے جو نیچے پوتے یا پرپوتے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور صلبی بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح، اس کی شرط کے بارے میں بتایا ہم نے کہ وَذِكْرُ الْأَصْلَابِ، یہ جو صلبی بیٹوں کا ذکر کیا ہے لِإِسْقَاطِ اعتبار التبنی، یعنی متبنہ بیٹا جو منہ بولا بیٹا ہے اس کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے کہ اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ لا لِإِحْلَالِ حَلِيلَةِ الْإِبْنِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، رضاعی بیٹے کی بیوی کے حلال کرنے کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ بھئی یہ قید احترازی ہو کہ رضائی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، صلبی کے ساتھ نہیں کر سکتے، اس کو نکالنے کے لیے نہیں ہے۔ ولا بأمه من الرضاعة، اپنے رضائی والدہ کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ ولا بأخته من الرضاعة، رضائی بہن کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولقول علیہ السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، یہ ایک اصول ذکر کر دیا گیا ہے حدیث میں کہ رضاعت سے وہی رشتے حرام ہیں جو نسب سے حرام، ایسا نسبی ماں، نسبی بہن، نسبی دادی، جتنی بھی جس طریقے سے یہ حرام ہے، اس طریقے سے رضائی ماں، رضائی دادی، رضائی بہن، یہ سب اسی طریقے سے حرام ہوں گی۔ ولا يجمع بین اختین نکاحا ولا بملک یمین وطئا، اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ دو بہنوں کو ایک نکاح کے اندر جمع کرنا، جیسے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کے اندر آ گیا تھا، جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا بملک یمین وطئا، اور دو عورتوں کو اپنی باندی بنانا، دونوں بہنوں کو، اور وطی کے اعتبار سے ان کو جمع کرنا کہ دونوں کو ہم بستری کے لیے جمع کیا، ورنہ دونوں کو دو بہنیں ہیں، دونوں کو اپنی باندی رکھا ہوا ہے کام کاج کے لیے تو وہ درست ہے، لیکن وطی ہم بستری کے لیے ان دونوں کو نہیں رکھ سکتا جمع کر کے دو بہنوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعَنَّ مَاءَهُ فِي رَحْمِ
اختینی، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ اپنا پانی ہرگز دو عورتوں کی رحم کے اندر جمع مت کرے۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے، اسی سے متعلق ملتی جلتی بات اور آگے مزید احکامات کو لے کر انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔